پرانے زمانے کی بات ہے، شہر بغداد میں 3 بے وقوف بھائی رہا کرتے تھے۔ جب پورے شہر میں ان کا ذکر عام ہو گیا تو ایک دن بادشاہ کے سپاہی ان کو پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ بادشاہ نے سب سے بڑے بھائی سے پوچھا کہ تمہارے قصے پورے بغداد میں مشہور ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ بڑے بھائی نے بادشاہ سلامت کو قصہ سنانا شروع کیا۔ بادشاہ سلامت: میرا ایک بھائی جو اپنی ایک ٹانگ اپنی حماقت سے کھو بیٹھا ہے، یہی بغداد میں درزی کا کام کرتا ہے۔ مالک دکان کا گھر سامنے ہی تھا، اوپر کی منزل میں خود رہتا تھا اور نیچے کی منزل میں آٹا کی چکی لگا رکھی ہے۔ ایک دن مالک مکان کی بیوی اپنے دریچے میں کھڑی تھی، اتفاقاً میرے بھائی کی نظر پڑ گئی۔ وہ اسیر عشق ہو گیا۔ عورت نے جب بھائی کو اپنی جانب گھورتے ہوئے دیکھا تو کھڑکی بند کر دی۔ میرا بھائی عشق میں ایسا دیوانہ ہوا کہ تمام دن دریچے کی طرف دیکھتا رہتا۔ کئی روز گزر گئے لیکن اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ایک روز مالک مکان نے کچھ کپڑے سینے کو دیے، میرے بھائی نے بڑی محنت سے کپڑے سلائی کیے۔ شام کو وہی عورت پھر دریچے میں آئی اور میرے بھائی کی طرف اشارہ کرتی رہی۔ پھر ان کی کنیز آئی اور کہنے لگی، تم کپڑوں کی سلائی نہ لینا، کیونکہ میری مالکہ بھی تم کو چاہنے لگی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ تمہارے اور مالک کے درمیان دوستی ہو جائے اور تم آسانی سے میرے مکان میں آ سکو۔ میرا بے وقوف بھائی سمجھا کہ واقعی عورت بھی مجھے چاہنے لگی ہے، چنانچہ اس نے مالک سے اجرت نہ لی اور کہہ دیا کہ پھر کسی وقت دیکھا جائے گا۔ مالک مکان نے گھر میں آ کر کہا تو اس کی بیوی نے کل واقعہ بتا دیا اور کہنے لگی، اس کو بدمعاشی کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ دونوں نے مشورہ کیا، پہلے تو خوب کپڑے سلوائے، پھر ایک روز اس احمق کا فرضی نکاح کر دیا اور کہہ دیا کہ شام چکی والے مکان میں آ جانا، وہیں تمہاری محبوبہ ہوگی۔ چنانچہ رات کو میرا بھائی وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ کافی رات گزر گئی، مالک مکان آیا اور کہنے لگا، صبح کو تمہارا ولیمہ ہوگا اور میرا گھوڑا بیمار ہے، کیا تم تھوڑی محنت کرنے کو تیار ہو تاکہ ہم آٹا پیس لیں؟ میرا بھائی تیار ہو گیا۔ مالک نے اس کو چکی میں جوت لیا اور رات بھر اس سے آٹا پسوایا۔ اگر کسی وقت سستی آ جاتی تو مذاق ہی مذاق میں چابک مار دیتا، جس سے اس کے بدن پر نشان پڑ گئے۔ صبح ہوئی تو مالک مکان نے اس کو گھر سے نکال دیا۔ غریب رات بھر چکی میں جوتا رہا، تمام بدن چور ہو گیا، جا کر دکان پر گرا۔ شام کو کنیز پھر آئی اور کہنے لگی، میری ملکہ کو رات مالک نے آنے نہیں دیا اور سنا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی زیادتی کی گئی ہے۔ صبح سے ملکہ نے کھانا بھی نہیں کھایا اور آپ ذرا دریچے کی طرف دیکھیے، سامنے وہی ملکہ کھڑی ہیں اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی ہیں۔ میرا بھائی خوش ہو گیا۔ وہ کنیز کہنے لگی، آج مالک مکان باہر گیا ہے، رات کو خاموشی سے تم آ جانا، دروازہ کھلا رکھوں گی۔ بادشاہ سلامت خیال فرمائیے، میرا بھائی کتنا نادان تھا کہ ان سب باتوں پر یقین کر کے رات پھر اس کے مکان میں چلا گیا۔ کنیز نے دروازہ کھول کر اس کو اندر بلا لیا۔ ابھی میرا بھائی بیٹھنے نہ پایا تھا کہ مالک آ گیا۔ پہلے تو اس نے شور کر کے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، پھر اس کی خوب مرمت کی اور پکڑ کر حاکم وقت کے سامنے پیش کیا۔ حالات دریافت کر کے حاکم نے حکم دیا کہ اس کو پہلے 100 درے مارے جائیں، پھر گدھے پر سوار کر کے تمام شہر میں تشہیر کی جائے۔ چنانچہ تکمیل حکم ہوئی، میرے بھائی کو شہر بدر کر دیا گیا۔ جب مجھے کل حالات معلوم ہوئے تو بڑی مشکل سے اس کو تلاش کر کے اپنے گھر لایا۔ اب وہ میرے پاس رہتا ہے اور اس پٹائی سے اور گدھے کی سواری سے اپنی ایک ٹانگ سے بھی معذور ہو گیا ہے۔ بادشاہ سلامت، میرے دوسرے بھائی کا قصہ سن لیجئے۔ میرا دوسرا بھائی اپنے ایک ہاتھ سے معذور ہے اور اس نے اپنی ہی بے وقوفی سے اپنا ہاتھ خراب کیا ہے۔ ایک روز وہ بازار میں چلا جا رہا تھا، اس طرح کے کوئی دیکھے تو معلوم ہو کہ اس میں عقل و شعور بالکل نہیں ہے۔ راستے میں اس کو ایک بوڑھی عورت ملی اور دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس کے قریب آ کر کہنے لگی کہ بیٹا، اگر تم برا نہ مانو تو بہت فائدہ پا سکتے ہو۔ میرے بھائی نے کہا، ماں تم بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ بڑھیا بولی کہ کبھی تم نے کسی سے محبت کی ہے؟ میرے بھائی نے کہا نہیں، لیکن چچی کیا تم میرا کسی سے عشق کروا سکتی ہو؟ بڑھیا نے کہا، کیوں نہیں؟ میرا احمق بھائی ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، چچی مجھے ایسی ترکیب بتاؤ کہ کوئی مجھ سے عشق کرنے لگے۔ بڑھیا زیر لب مسکرائی اور میرے بھائی سے بولی کہ میرے ساتھ آؤ، میں ایک حسین عورت سے تمہاری ملاقات کرا دوں گی جو تمہیں دینار و درہم دے گی۔ میرا بھائی کہنے لگا، چچی بظاہر تو مجھ میں ایسی کوئی خوبی نہیں کہ کوئی حسین عورت مجھے قبول کرے۔ بڑھیا نے کہا کہ تمہیں حسین عورت کے پاس لے جا رہی ہوں، وہ عیش پسند ہے، اسے روزانہ نیا مرد چاہیے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یوسف ثانی ہو
میرا بیوقوف بھائی لالچ میں آ کر بڑھیا کے ساتھ چلنے کو آمادہ ہو گیا۔ بڑھیا مختلف راستوں سے گزرتی ہوئی ایک عالیشان مکان میں داخل ہوئی اور میرے بھائی کو اشارہ کیا کہ تم باہر انتظار کرو۔ تھوڑی دیر بعد وہ بڑھیا آئی اور اس کو اندر لے گئی۔ وہاں بہت سی نوجوان لڑکیاں اکٹھی تھیں۔ ناچ رنگ ہو رہا تھا، ہر طرف عمدہ قسم کی مستند بچھی ہوئی تھی۔ اس پر ایک عورت بیٹھی تھی۔ بڑھیا نے میرے بھائی کو لے جا کر پیش کیا تو وہ بہت مسکرائی اور اشارہ کیا کہ آگے بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ وہ بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک حسین لڑکی شراب لے کر آئی اور ایک ایک جام سب کو دیا۔ لڑکیوں نے اپنے جام خالی کر کے واپس کر دیے۔ میرا بھائی ابھی جام پی رہا تھا کہ وہ لڑکیاں ناچتی ہوئی اس کے قریب آئیں اور تمانچے مارنے شروع کیے۔ وہ گھبرا کر اٹھا تو بڑھیا نے قریب آ کر ہاتھ پکڑ لیا اور آہستہ سے کہا، یہ سب نشے میں مذاق کر رہی ہیں، تم صبر کے ساتھ بیٹھے رہو، ان قریب تمہیں دل کا مطلب حاصل ہوگا۔ میرا بھائی خاموش ہو گیا۔ وہ لڑکیاں تھوڑی تھوڑی دیر میں ناچتی کودتی آتی اور اس کی مرمت کرتی تھیں۔ جب معاملہ حد برداشت سے باہر ہو گیا تو میرا بھائی قضائے حاجت کے بہانے سے چلا تاکہ یہاں سے نکلے۔ دروازے کے قریب پھر وہی بڑھیا ملی اور کہنے لگی، تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ کھیل تو ختم ہو چکا، اب کامیابی کی منزل قریب ہے۔ اور میرے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر واپس لے آئی اور ایک طرف بٹھا دیا۔ اتنے میں ایک نوجوان اور خوشرو عورت اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، اگر تم مجھ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہنسی خوشی رہو۔ میں صرف ایسے مردوں کو پسند کرتی ہوں جو خوش دل اور مذاق پسند ہوں۔ رنجیت آدمی مجھے بہت برے معلوم ہوتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم بھی اٹھو، کھیل کود میں دلچسپی لو، ناچو گاؤ، خود ہنسو، دوسروں کو ہنساؤ۔ یہ محفل عیش و عشرت ہے، محفل تعزیت نہیں۔ میرا بھائی اس کی صورت اور اداؤں پر سو جان فریفتہ ہو گیا اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، میں ہر حکم کی تعمیل کو تیار ہوں۔ اس نے ایک لڑکی کو اشارہ کیا اور کہا، اس کو لے جا کر انسان بناؤ۔ وہ لڑکی میرے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر ایک کمرے میں لے گئی۔ وہاں وہ خبیث بڑھیا بھی موجود تھی۔ دونوں نے مل کر پہلے تو اس کو خوب شراب پلائی، پھر کہا، تم نے دیکھ لیا کہ ہماری ملکہ تم کو کتنا چاہتی ہیں۔ اگر تم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی داڑھی مونچھ کٹوا کر زنانہ لباس پہن لو تاکہ کوئی پہچان نہ سکے اور ہر وقت تم ان کے ساتھ رہ سکو۔ یہاں شاہانہ زندگی بسر ہوگی، کھانے کو لذیذ اور پینے کو نفیس شرابیں۔ میرا بھائی اس وقت نشے کے سرور اور معشوقہ کے تصور میں ہوش و حواس سے بیگانہ تھا، فوراً تیار ہو گیا۔ بڑھیا اور اس لڑکی نے مل کر داڑھی مونچھ صاف کی، زنانہ لباس پہنایا، پھر اس کو باہر لے آئیں۔ پہلے تو سب خوب ہنسی کے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ پھر اس عورت نے ناچنے گانے کی فرمائش کی۔ میرا بیوقوف بھائی ناچنے لگا۔ اس پر دیر تک کہا پڑتے رہے۔ دوسری سب تالیاں بجا بجا کر ہنسی کودتی پھرتی رہی۔ آخر ایک کمرے میں آ کر وہ عورت غائب ہو گئی۔ میرا بھائی بھاگ کر دوسرے کمرے میں گیا۔ وہاں اندھیرا تھا، صرف ایک طرف روشنی تھی۔ ادھر جا کر دروازہ کھولا۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے دھکا دے دیا اور دروازہ بند کر لیا۔ اس وقت وہ ایک گلی میں بالکل ننگا کھڑا تھا۔ گھبرا کر بھاگا، چند قدم پر وہ گلی ختم ہو گئی اور موچیوں کے بازار میں آ گیا۔ ہر طرف سے شور برپا ہو گیا۔ لڑکے دیوانہ دیوانہ کہہ کر چاروں طرف اکٹھے ہو گئے۔ وہ بھاگنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ لوگوں نے پکڑ لیا اور شہر قاضی کے سامنے پیش کیا۔ قاضی نے 100 درے مروائے اور منہ کالا کر کے شہر سے نکال دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ اسے گدھے پر سوار کر کے نکال دیا گیا۔ جب مجھے واقعات معلوم ہوئے تو پوشیدہ طور پر اس کو اپنے گھر لے آیا اور اب میں ہی اس کا کفیل ہوں۔ اے بادشاہ سلامت، آپ خیال فرمائیے کہ میں کتنا دانا اور نیک انسان ہوں اور میں کتنا بامروت ہوں۔ خلیفہ بہت ہنسے اور پھر انعام و اکرام دے کر حکم دیا، کیونکہ شہرت کے پیش نظر یہاں تمہیں خطرہ ہے، اور حکم دیا کہ اگر تم لوگ بغداد میں دکھے تو تم لوگوں کو قید کر دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ